نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 63 السجدة الثانية، دوسرا سجدہ. وشرع له ان يعود ساجدا كما كان، اور مقرر کیا گیا اس کے لیے کہ وہ لوٹ جائے سجدے کی طرف یا سجدہ کرتے ہوئے، کما کانا جیسا کہ وہ پہلے تھا، یعنی جیسے پہلا سجدہ کیا اسی طرح اب دوسرا سجدہ کرے. ولا یکتفی منہ بسجدۃ واحدۃ، اور نہیں کافی ہوگا اس سے ایک سجدہ، پھر رکعتی رکعت میں، کمکتفی منہ برکوع واحد، جس طرح کافی ہو گیا اس سے ایک رکوع. یعنی رکوع تو ایک ہی کافی ہے، لیکن سجدہ جو عبودیت کی انتہا ہے وہ ایک کافی نہیں، ایک سے کام نہیں چلتا. لفضل السجود وشرفہ وموقعہ من اللہ، سجدے کی فضیلت کی وجہ سے اور اس کی بلندی اور اس کے اس مقام کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے جو ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے سجدے کو جو مقام عطا کیا ہے، جو شرف اور فضیلت عطا کی ہے، اس بنا پر نماز کے باقی ارکان تو ایک ایک ہیں، لیکن سجدے ایک رکعت میں دو ہیں. حتی انہ اقرب ما یکون الی عبدہ وہو ساجد، حتیٰ کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے بندے کے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی بندہ. وَهُوَ أَدْخَلُ فِي الْعُبُودِيَّةِ، اور وہ سب سے زیادہ داخل کرنے والا ہے عبودیت میں، یعنی عبادت کی انتہا ہے، سب سے اعلیٰ ترین منزل ہے. یعنی عبادت میں انسان جتنے بھی کام کرتا ہے ان میں سے سب سے افضل کام سجدہ کرنا ہے. وَآرَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهِ، اور سب سے زیادہ جڑ پکڑنے والا اس میں اس کے علاوہ سے، یعنی اس کی روٹس سب سے گہری ہیں باقی تمام عبادات کی نسبت. وَلِهَذَا جُعِلَ خَاتِمَةَ الرَّكْعَةِ، اسی لیے رکعت کے خاتمے کو اس پر رکھا گیا، رکعت اس سے ختم کی گئی. وما قبلہ کالمقدمۃ بین یدیہ، اور جو اس سے پہلے ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے اس سے پہلے؟ قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، قومہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو اس سے پہلے ہوتا ہے وہ مقدمہ کی طرح ہے اس کے سامنے. مقدمۃ الجیش کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ پہلے زمانے میں جب زمینی جنگیں ہوتی تھی تو لشکر کا وہ حصہ جو سب سے آگے ہوتا تھا، آگے آگے ہو کے لڑتا تھا، وہ مقدمہ کہلاتا تھا. اسی طرح کتاب میں آپ دیکھیے مقدمہ کہاں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ تو ایک مقدمے کی حیثیت رکھتی ہیں باقی جو ارکان ہیں. فَمَحَلُّهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَحَلُّ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، تو نماز میں سجدے کا مقام طواف زیارہ کی طرح ہے. وما قبلہ من التعریف وتوابعہ مقدمات بین یدیہ، اور جو اس سے پہلے ہے یعنی سجدے سے پہلے تعریف میں سے اور اس کے پیچھے آنے والی چیزوں میں سے وہ تمہید ہے اس کے آگے، یعنی سجدے کی تمہید سمجھیے. تو اصل عبادت یا عبودیت مکمل ہوتی ہے سجدے کے ساتھ. تو طواف سے پہلے کیا کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے احرام پہنتے ہیں نا. احرام کے بغیر تو طواف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. یعنی تو جو عمرے یا حج کا طواف ہوتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ نیت، وہ تو احرام نیت ہی کا نام ہے. پھر مخصوص لباس پہنتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں. طواف سے پہلے وضو ضروری ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مقدمات ہیں. وَكَمَا أَنَّهُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ،
اور جیسا کہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ اپنے رب کے جب وہ سجدہ کرتا ہے، فَكَذَلِكَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنْهُ فِي الْمَنَاسِكِ وَهُوَ طَائِفٌ، اسی طرح وہ تمام مناسک میں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رب کے جب وہ طواف کر رہا ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، اسی لیے بعض صحابہ نے کہا، لمن کلمہ فی طوافہ بامر من الدنیا، اس کو جس نے اس سے کلام کیا طواف کے دوران دنیا کے کسی کام کے بارے میں، اتقول ھذا، کیا تم یہ باتیں کر رہے ہو، ونحن نتراءى اللہ فی طوافنا، اور ہم اپنے طواف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم تو کہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں، کھوئے ہوئے ہیں، اور آپ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سجدے میں بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور طواف میں بھی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں تو دنیا کی بات کی اجازت نہیں، لیکن طواف میں ہے، مگر اس میں انسان کو خود آپٹ کرنا چاہیے اور ادھر ادھر کی باتوں یا مشغولیت میں نہیں اپنے آپ کو کھپانا چاہیے، ساری توجہ اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کی یاد ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ وَلِهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ جُعِلَ الرُّكُوعُ قَبْلَ السُّجُودِ تَدْرِيجًا وَانْتِقَالًا مِنَ الشَّيْءِ إِلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ، اسی لیے اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رکوع کو سجدے سے پہلے رکھا گیا ہے، رکوع سجدے سے پہلے رکھا گیا ہے، تدریجاً، تدریجی طور پر، یعنی گریجولی آگے بڑھنے کے لیے، وانتقالاً، اور منتقل ہونے کے لیے، من الشیء، ایک چیز سے، الی ما ہوا اعلی منہ، اس چیز کی طرف جو اس سے کہیں اعلی ہے، بلند ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ انسان اللہ کے قریب ہوتے ہوتے حتیٰ کہ سجدے میں جا گرتا ہے اور سب سے زیادہ قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہو جاتا ہے، اور باقی تمام جو ایکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک طرح سے مقدمات ہیں، تمہید ہے، تیاری ہے اصل مقام تک پہنچنے کی۔ وَشُرِعَ لَهُ تَقْرِيرُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ، اور مقرر کیا گیا اس کے لیے ان افعال اور اقوال کا تکرار، یعنی یہ جتنے بھی ایکشنز ہیں اور جو کچھ کہا جاتا ہے ان کو ریپیٹڈلی کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا ایک دفعہ کرنا کافی نہیں؟ اس لیے کہ اذ ہی غذاء القلب والروح، یہ دل اور روح کی غذا ہوتے ہیں۔ التی لا قوام لہما، لہما کی ضمیر جا رہی ہے قلب اور روح کی طرف، یعنی قلب اور روح قائم نہیں رہ سکتے الا بہا، مگر ان افعال اور اقوال کی تقریر یا تکرار کے بعد یا تکرار کے ساتھ، یعنی دل اور روح کی زندگی ہے ان اعمال کے دہرانے میں اور ان اذکار کے دہرانے میں جو نماز میں ریپیٹڈلی پڑھے جاتے ہیں۔ فَكَانَ تَقْرِيرُهَا بِمَنْزِلَةِ تَقْرِيرِ الْعَقْلِ حَتَّى يَشْبَعَ، اور ان کا دہرایا جانا کھانے کے دہرانے کی طرح ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان سیر ہو جائے، یعنی جس طرح انسان کھانے میں صرف ایک لقمہ نہیں کھاتا بلکہ ایک کے بعد ایک کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ پیٹ بھر جاتا ہے، اسی طرح ذکر میں بھی ایک دفعہ سبحان ربی الاعلی کہنا کافی نہیں بلکہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے تاکہ دل کا اطمینان ہو جائے۔ فَكَانَ تَقْرِيرُهَا بِمَنْزِلَةِ تَقْرِيرِ الْعَقْلِ حَتَّى يَشْبَعَ وَالشُّرْبِ حَتَّى يَرْوَى، اور پینے کی بھی تکرار کرتا ہے یہاں تک کہ سیراب ہو جاتا ہے۔ فَلَوْ تَنَاوَلَ الْجَائِعُ لُقْمَةً وَاحِدَةً، اور اگر لے بھوکا شخص ایک ہی لقمہ، اگر بھوکا شخص صرف ایک ہی لقمہ کھائے، وَأُقْلِعَ عَنْهُ الطَّعَامُ، اور اس کے سامنے سے کھانا اٹھا لیا جائے، ٹیک اوے کر لیا جائے، ماذا كانت تغنی عنہ، تو وہ ایک لقمہ اس کو کیا فائدہ دے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان نہیں کھاتا تو نہیں کھاتا، بھوک پہ صبر کر ہی لیتا ہے،
لیکن اگر ایک لقمہ کھا لے اور اس کے بعد اس سے کھانا لے لیا جائے تو وہ لقمہ کھانے سے تو بھوک بڑا اٹھتی ہے. او لہذا قال بعض السلف، یا اسی وجہ سے بعض سلف نے کہا مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع اذا قدم اليه طعام فتناول منه لقمة او لقمتين ماذا تغني عنه. مثال اس شخص کی جو نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز میں مطمئن نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی مثال کمثل الجائع، بھوکے شخص کی طرح ہے. اذا قدم الیہ طعام، جب اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، فتناول منہ لقمة او لقمتین، تو وہ اس میں سے صرف ایک یا دو نوالے لیتا ہے. ماذا تغنی عنہ، وہ اس کے کس کام آئے گا، اس کی بھوک تو نہیں مٹائے گا. اسی طرح جو شخص جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، اذکار کم کرتا ہے، وہ نماز پڑھ کے اٹھتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے نماز پڑھی ہی نہ ہو. اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھ کے بھی ان کا دل خوش نہیں ہوتا، نماز کے بعد انہیں ہلکے پن کی فیلنگ نہیں آتی، بلکہ دل اور بوجھل ہو جاتا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. آپ کو نماز کچھ ہلکی محسوس ہوتی ہے، یعنی بجائے بوجھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی سے ہی ختم ہو گئی بس. هذا وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب. یہ بات ہوئی اور عبودیت کے ہر قول اور فعل کے اعادے میں، ریپیٹیشن میں، والقرب اور قرب، یعنی عبودیت اور قرب میں سے ہے، یعنی ہر قول اور فعل کی ریپیٹیشن عبودیت اور قرب کا حصہ ہے. اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں. وتنزیل الثانیۃ منزلۃ الشکر علی الاولی، اور دوسری کا اتارنا یا اتارا جانا یہ شکر کا مقام ہوتا ہے پہلی پر. وحصول مزید منہا، اور مزید کا حاصل کرنا اس میں سے، یعنی مزید نیکی کو حاصل کرنا یا بڑھانا ہے. ومعرفت، اور اللہ کی پہچان، واقبال، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، وقوت قلب، اور دل کا قوت حاصل کرنا ہے، وانشراح صدر، اور سینے کا کھل جانا، شرح صدر ہونا، وزوال درن، اور میل کا دور ہونا، ووسخ، اور گندگی کا، عن القلب، دل سے، بمنزلت غسل الثوب مرۃ بعد مرۃ. اسی طرح ہے جیسے کپڑے کو ایک بار دھونے کے بعد پھر دھویا جائے، بار بار دھویا جائے. تو جب کپڑا بار بار دھویا جاتا ہے تو وہ کس قدر صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان نماز پڑھنے کے بعد اور بار بار نمازیں پڑھنے کے، اور ایک ہی نماز کے اندر کئی بار سجدہ کرنے، کئی بار فاتحہ پڑھنے، کئی بار تسبیحات کرنے سے اس کے سارے میل کچیل دور ہو جاتے ہیں. فَهَذِهِ حِکمۃ اللَّهِ، تو یہ ہے اللہ کی حکمت، التي بہرت العقول فی خلقہ وامرہ، جس نے حیران کر دیا عقلوں کو اس کی تخلیق میں اور اس کے حکم میں. ودلت علی کمال رحمتہ ولطفہ، اور یہ اس کے کمال رحمت اور لطف پر دلالت کرتی ہے. یعنی ایک طرف اللہ کے فیصلوں اور اس کی حکمت پر انسان کو حیرانی ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کی رحمت اور لطف اس میں نظر آتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ ریپیٹیشن کیوں ہے، اور سجدہ عین درمیان میں کیوں ہے؟ یعنی قیام کا بھی اختتام ہے اور پھر تشہد اور جلوس کا بھی آغاز ہے. سینٹر میں سجدہ ہے، کچھ کام اس سے پہلے ہیں، کچھ کام اس سے بعد میں. جی استاذہ جی، جیسے یہ امام ابن القیم صاحب پہلے بات ہوئی کہ یہ صبح کی اذکار کو ناشتہ کہتے ہیں نا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کی جو ایکسپلینیشن ہے اس وقت کہ جب انسان ناشتہ صبح کا کرتا ہے اس کو کس طرح سیر ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، تو وہ فیلنگ آ رہی تھی کہ اس خوبصورت طریقے سے ذکر اور اس طرح سے دل بھر کر جیسے کوئی یعنی ہر فعل اور ہر رکن کی جو حکمت بتائی ہے اور اس کا جو عین اپنی جگہ مقام بتایا ہے، اور پھر افعال بھی اور اقوال بھی دونوں جب برابر بھر کے، جیسے انسان نے پیٹ بھر کے کھا بھی لیا ہو اور پی بھی لیا ہو، صحیح، پھر کتنی سکینت آئے گی.
ٹریننگ لگ رہی ہے نا نماز جیسے کہ ٹرین کر رہی ہے. تو اگر ہم اس کو یعنی اسے سبق لیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں, ہر دن کو دیکھیں, تو 3 چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک تمہید ہے, اور ایک وہ کام جس پہ انسان فوکس کر رہا ہے اس کو کرنا ہے, انت تک محنت لگانی ہے, اور ایک اس کی اینڈنگ. تینوں میں سے کسی بھی چیز میں کمی رہ جائے تو وہ جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. یعنی صبح اگر آپ نے اپنے اذکار نہیں پڑھے, آپ نے وہ حفاظت نہیں لی, تو بھی کام نہیں بنے گا. چاہے آپ کتنا ہی اہم کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو وہ فائدہ نہیں دے گا. اگر آپ صرف یہی کر رہے ہیں, اذکار ہی کر رہے ہیں, اور انتھک محنت نہیں کر رہے, تو بھی بات نہیں بننی. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اذکار بھی کر لی ہوتے ہیں, کام میں محنت بھی بڑی ہوتی ہے, لیکن اینڈنگ نہیں ہے, چھوڑ دیتے ہیں, اندر چھوڑ دیتے ہیں, اس کام کو اینڈ تک پہنچاتے نہیں ہیں, تو بھی بات نہیں بنتی. یہ تینوں چیزیں ہیں جو مجھے تو اس سے یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ اس کو سن کے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ہم شروع ہوتے ہیں نا, تو ایک وہ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نماز, لیکن جیسے جیسے پیک ہوتا ہے نا ہمارا, جب تو پھر اس وقت ہماری عاجزی کی بھی پیک ہو جاتی ہے, تو پھر اینڈ میں سجدہ رکھا گیا, کیونکہ اس وقت ہم پھر کھڑے نہیں رہ سکتے. وہ پھر اس ایک عبودیت کا آپ کہہ لیں کہ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے جب ہم سجدے میں پہنچ جاتے ہیں. اور نماز اس کے بعد تو میں بس اسی میں سٹک ہو گئی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیے جب ہمارا طواف کا اگر ذہن میں لائیں اور نماز کو ہم ذہن میں لائیں تو ان کی تیاری ہوتی ہے, اور یہ وہ والا پیک ٹائم ہوتا ہے طواف کا شروع اور سجدوں کا شروع, جب آپ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اور کامن فیکٹر ان دونوں میں ریپیٹیشن ہے کہ سجدہ بھی ایک سجدہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جانتے ہیں کہ وہ جو شوق سے آئیں گے وہ ایک سجدہ ان کے لیے کافی نہیں. اسی طرح طواف میں بھی ریپیٹیشن ہے, وہ ایک نہیں. جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ اچھا آپ اتنی دور سے آ گئے ہیں, تو پھر وہ جو ایک محبت اور وہ شوق کا عالم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے طواف کے وقت. اور اس کو جو انہوں نے کمپیریزن کیا یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ پیک ہے عبادت کی آپ کی. اس میں بھی چونکہ اللہ کے گھر کے قریب ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک اور طرح کی اللہ کی قرب کی فیلنگ آتی ہے وہاں پہ. جی استاذہ, طواف زیارہ کا ذکر یہاں کیا گیا نا, جس پہ حج مکمل ہوتا ہے جا کے, اور وہ ایک اہم رکن بھی ہے حج کا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو سجدہ ہے یہ اصل میں آپ کی عبادت کو مکمل کرنے والی چیز ہے. تو لہٰذا جو پہلے سارا تعارف ہے, اس کے بعد یعنی جو تم اٹھتے ہو بیٹھتے ہو رکوع کرتے ہو, وہ تو سب ایک تعارف ہے اور مقدمہ ہے, مگر اصل جو فوکس کرنا ہے وہ اللہ کے قرب پہ کرنا ہے, اور سجدے کے ساتھ ہی وہ مکمل ہوگا. شکریہ. دوسرا سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ پہلے سجدے کے بعد انسان جب بیٹھتا ہے رب اغفر لی کی تکرار کرتا ہے, پھر اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سجدے میں چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے, اور جب دوسرے سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے. صحیح بخاری میں آتا ہے پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ پوری طرح اطمینان سے سجدہ کرو, پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ پوری طرح اطمینان سے سجدہ کرو. تو ان تمام جگہوں پر اطمینان بڑا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, پھر آپ سجدے میں جاتے یہاں تک کہ ہر عضو اپنے مقام پر ٹھہر جاتا. کس طرح جاتے سجدے میں؟ ہلتے ہلتے نہیں, بلکہ جا کے ٹک جاتے کہ ہر عضو اپنے مقام پر ٹھہر جاتا. پھر آپ سر اٹھاتے یہاں تک کہ ہر عضو اپنے مقام پر ٹھہر جاتا. پھر آپ سجدے میں جاتے یہاں تک کہ ہر عضو اپنے مقام پر ٹھہر جاتا. تو یاد رکھیے جب تک نماز کے اندر ٹھہراؤ نہ ہو, جب تک ایک سکینت کی کیفیت نہ ہو, تو انسان نماز پڑھ کے بھی مطمئن نہیں ہوتا.